اب آپ کہیں گے کہ وہ دوسری شادی کی کیوں، وہ نہ کرے، یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ وہ دوسری طرف مائل ہی نہ ہو، دوسری طرف جائے ہی نہ۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ذہنی توازن کھوئے ہوئے ہوتی ہے، یا ایسی نفسیاتی مریض ہوتی ہے کہ ہر وقت صرف شوہر کو ستاتی ہے، یا بعض اوقات بچے نہیں پیدا کر سکتی، یا کوئی اور ایسا سقم ہو سکتا ہے کہ جو اس شوہر کے قابل نہیں وہ عورت۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے صرف عورت کو حق دلوانے پہ تلے ہوئے کہ ہر طرح کی قانونی جکڑ بندیوں کے ساتھ عورت کو تو پورا مل جائے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ دوسری طرف اس مرد کا کیا قصور ہے؟ آخر اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کو بھی زندہ رہنا ہے۔ اب اگر ایک بیوی دماغی مریض ہے یا سیڈیٹیوز پر ہے اور وہ شوہر کے اس کو نہیں معلوم وہ کب آیا اور وہ کب گیا اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یا کیا ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک بیمار عورت کو دیکھتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ، اور باہر کی دنیا میں رنگ رنگ کی عورتیں اس کو نظر آتی ہیں، وہ اپنا عزت، ایمان، نگاہ کچھ بھی بچا نہیں سکتا، تو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ایسے میں ایک مرد کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے۔ اب دوسرا کرتے ہی کیا پہلی بیوی کو گھر سے نکال دے؟ تو یہاں مرد کو کہا گیا کہ نہیں، اسے نکالو نہیں، ظاہری اعتبار سے اس کے حقوق پورے کرو، لیکن اگر دل مائل نہیں تو پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ دل پر تو اختیار نہیں۔ ایک شخص جب اہل ہی نہیں تو دل کو کس طرح زبردستی مائل کر سکتے ہیں آپ؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہے نفسوں میں بخیلی۔ شح کہتے ہیں جب بخل کے ساتھ حرص، طمع اور خود غرضی بھی شامل ہو جائے اور دل تنگ ہو جائے۔ شح بخل سے ذرا مختلف ہے، بخل کے ساتھ ساتھ حرص یعنی لالچ، طمع اور خود غرضی بھی شامل ہو، زیادہ اسٹرانگ چیز ہے۔ دلوں کے اندر تنگی ہوتی ہے، دلوں کے اندر بخل ہوتا ہے، اپنے زیادہ حقوق لینے کی طمع ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، انسان خود غرض ہوتا ہے۔ مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں، اور یہی چیز آڑے آ رہی ہے دوسرے کا حق پہچاننے اور دینے میں۔ نفسوں میں حاضر کی گئی ہے شح، شح کہتے ہیں بخل کو، دل کی تنگی کو، جو دوسرے کا حق نہ دینے دے، دوسرے کی طرف جھکنے نہ دے، دوسرے کی طرف مائل نہ ہونے دے، دوسرے کو منانے نہ دے۔ یعنی دل چاہ رہا ہے منا لیا جائے، لیکن انسان ایک انا کا شکار ہو کے لو میں کوئی ایسی گئی گزری ہوں، میں ہی روز مناؤں، یہ تو معمول ہے روٹھنا، تو ٹھیک ہے روٹ کے مزہ چکھیں، چلے ایک دو دن تو کسی کو مزہ چکھائیں، لیکن بہت لمبی ڈال لینا اور کئی مہینوں اور کئی سالوں پہ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بول چال بند، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، وہ اس کو موقع ملا وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہا، وہ اس پہ اچھال رہی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا قرار دیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ یعنی شوہر بیوی کے لیے کیا ہے؟ اس کا لباس ہے۔ اگر بیوی اس کی برائیاں کرتی ہے، اس پہ چھینٹے پھینک رہی ہے، اس پہ کیچڑ اچھال رہی ہے، تو وہ اپنا لباس داغدار کر رہی۔ اور اسی طرح بیوی کیا ہے؟ شوہر کا لباس ہے، اس کی عزت ہے، وقار ہے، اس کا سکھ ہے، چین ہے، زینت ہے۔ اور اگر وہ دوسروں کو بھری محفل میں بیٹھ کے اس کی برائیاں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کر رہا ہے، تو اس کا نہیں، اپنا ہی بگاڑ رہا ہے، اپنے اوپر کیچڑ پھینک رہا ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں ہی کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ والصلح خیر، بنا کے رکھو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں بچوں کا مستقبل ہے، اسی میں دین ایمان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے، اسی میں خاندان والوں کے لیے بھی سکھ اور چین ہے۔ لیکن انسان کا نفس اس بات پر کم آمادہ ہوتا ہے، اور صلح یا منانے کی چھوٹی سی قیمت نہیں دیتا، لیکن اختلاف کی، ناراضگی کی بڑی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون اچھی خاصی ایجڈ تھی، کہنے لگی 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو،
اور میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی ہے اور میرے بچے جوان ہیں. مجھے دیکھ کے یقین نہ ہے کہ یہ اتنی سوبر سمجھدار خاتون، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا. کہتی کہ بات کچھ بھی نہیں تھی، روزہ کھلنے کا وقت تھا اور بارش ہو چکی تھی، تو شاید افطار کا سامان یا کچھ اور لینا تھا، تو بچے اپنے بھی اور شاید بھائی کے بھی وہ گاڑی میں چلے گئے اور گیلی جوتیاں لے کے کیچڑ والی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو اس بات پہ تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی، اختلاف ہوا کہ ایسا کیوں کیا، پھر کسی وقت لے جاتے یا ان کو نہ لے جاتے یا معلوم نہیں، اب مجھے قصہ پورا یاد نہیں. اور چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، افطار سے چند منٹ پہلے کی بات تھی، دعائیں مانگنے کا وقت تھا، تو یہ بات اتنی بڑی کہ بیٹھے بیٹھے اسی میز پر شوہر نے طلاق 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 کہہ کے فارغ کر دی. کیونکہ انسان جب عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو ٹیمپر لوز کرتا جاتا ہے اور اس کی برداشت کم ہوتی جاتی ہے، اور خاص طور پر روزہ رکھ کے افطار کے وقت تو بالکل ہی برداشت ختم ہونے کے قریب ہوتی اور ختم ہو جاتی. تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے، اچھا بعض اوقات صرف غلط فہمیاں، بعض اوقات نکلتے نکلتے دفتر جا رہے نکلتے نکلتے کوئی سخت بات کہہ کے چلے گئے، اچھا پیچھے سارا دن عورت روتی رہی آج مجھے یہ کہہ دیا، یا گھر آئے چھوٹی موٹی انبن ہوئی، وہ گئے باہر، رات بھر گھر واپس نہیں آئے، اب وہ ساری رات رو رہی ہے کوڑ رہی ہے. جلد بازی جذباتیت ہی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر جانا اور اس کو بڑھا لینا اور اس کو غصہ کرنا، برتن توڑنا، دروازے پٹخانا، بچوں کو مارنا، یہ سب چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یہ اس دل کی تنگی سے، اس جذباتیت سے. ایسے موقعوں پر کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، اگر تم احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا.